فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم آج عید غدیر کے دن الحمدللہ ابھی جب میں یہ کتاب جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین، اس کا خطبہ نمبر 164 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج عید غدیر کا دن ہے، ہر جانب جشن ہے، اور تمام سننے والوں کو اس عید کی بہت بہت مبارکباد۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے اس دن کے لیے ہمیں باقی رکھا۔ آئیے خطبے کی جانب بڑھتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین خطبہ نمبر 164 اور پیج نمبر ہے 283۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام لما اجتمع الناس الیہ وشکوا ما نقموہ علی عثمان وسالوہ مخاطبتہ لہم واستعتبہ لہم فدخل علیہ فقال۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھیں ان کا گلہ کیا، اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سند خطبہ، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ خلیفہ ثالث کی حکومت کی بدعنوانیاں سب پر آشکار اور حد سے بڑھنے لگیں تو لوگوں نے اس سلسلے میں صلح کی راہ اپنانے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ ان کے نمائندے اور ترجمان کی حیثیت سے خلیفہ ثالث کے پاس جائیں اور اپنے فصیح و بلیغ انداز اور واشگاف الفاظ میں انہیں نصیحت کریں۔ آپ کی اس نمائندگی کی داستان سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بلازری نے انسان الاشراف میں، معروف مورخ طبری نے 34 ہجری کے حوادث میں، اور عبد ربا نے عقد الفرید میں، اور مرحوم شیخ مقبیت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمل میں نقل کی ہے۔ خطبے پر ایک نظر۔ چنانچہ ہم نے خطبے کی شان ورود سے جان لیا کہ اس خطبے کا اصل مقصد خلیفہ سوم کو ان کی حکومت میں ہونے والی بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے نصیحت کرنا اور انہیں مؤدبانہ اور ہمدردانہ انداز میں تنبیہ کرنا ہے۔ یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ خلیفہ ثالث سے خطاب میں ہے، ایک شفیق ناصح کا خطاب ایک ایسے شخص کو جسے آپ گہری کھائی میں گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس حصے میں امام عثمان کی اسلامی احکام سے آشنائی اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں گزرے ہوئے ان کے ایام کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ وہ انحراف اور خلاف کاریوں سے باز رہیں۔ دوسرے حصے میں امام عادل اور ظالم پیشواؤں اور ان میں سے ہر ایک کی خصوصیات سے متعلق ایک جامع اور کلی بحث فرماتے ہیں جو ہر دور اور ہر ملک کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ خلیفہ ثالث کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ اپنے حامیوں اور امیر شام جیسوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے۔ تیسرے حصے میں خلیفہ ثالث کا ایک جواب نقل ہوا ہے کہ امام اس جواب کو سننے کے بعد انہیں موجودہ بحرانی حالات سے نکلنے کے راستے کی نشاندہی فرماتے ہیں، مگر افسوس کہ یہ نصیحتیں ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہوئیں اور اس کے بعد تلخ اور دردناک حوادث پیش آئے۔
پہلا حصہ، خطبہ نمبر 164 کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے ان الناس ورائی وقد تصفرونی، اور ختم ہو رہا ہے لواضحۃ و ان علام الدین لقائمہ۔ ترجمہ ہے، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے قضیوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی بات بتانے والا ہوں جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تم جانتے ہو، جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائے۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا، جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم رسول سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو انہیں حاصل نہ تھی۔ کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی کرو۔ خدا کی قسم اس لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ نظر آ نہ سکتا ہو، نہ اس لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں علم نہ ہو، اور لا علمی کے کیا معنی جبکہ شریعت کی راہیں اور واضح دین کے نشانات قائم ہیں۔ شرح و تفسیر۔ امام کا خلیفہ ثالث کو اتمام حجت۔ مضمون خطبہ کے واضح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کی عثمان کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کے سبب کو بیان کریں۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم قلم کی لگام کو معروف مورخ طبری کے حوالے کریں۔ وہ لکھتے ہیں، جب لوگوں نے عثمان کے کاموں کو یعنی بیت المال کے اموال کا بے دریغ خرچ اور حکومت کے کلیدی عہدوں کو ظالموں اور نااہلوں کے حوالے کر دینا دیکھا تو مدینے میں رہائش پذیر بعض اصحاب پیغمبر نے لشکر اسلام کے عہدیداروں کو جو مختلف سرحدوں میں منتشر ہو گئے تھے ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا، تم لوگ خدائے متعال کی راہ میں جہاد اور دین محمد کی عظمت بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آئین محمدی تو یہاں کے لوگوں نے پامال کر دیا ہے، جلد یہاں آ کر اس مقدس آئین کو بچا لو۔ لشکر اسلام کے سپاہی ہر طرف سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، خصوصاً مصریوں کا ایک عظیم گروہ جو خلیفہ کے اہلکاروں کے ہاتھوں ستائے گئے تھے مدینے میں حاضر ہوئے، اور بہت سے واقعات کے بعد سر انجام عثمان لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ انہی ایام میں جب عثمان کے مظالم کے خلاف عوام کی صدائے احتجاج بلند ہو چکی تھی، ایک گروہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور موجودہ حالات کو پرامن طریقے سے سلجھانے کے لیے آپ سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کی نمائندگی اور ترجمانی کرتے ہوئے خلیفہ ثالث سے گفتگو فرمائیں اور انہیں اتمام حجت کریں۔ امام نے مذکورہ خطبہ ارشاد فرمایا اور جو کچھ عثمان اور اس کے حامیوں کو لوگوں پر ظلم سے باز رکھنے کے لیے ضروری تھا وہ بیان فرمایا۔ اس خطبے میں امام کی گفتگو مکمل طور پر فصاحت و بلاغت کے تقاضوں کے مطابق اور دقیق نفسیاتی نکات پر مبنی ہے، تاکہ شاید مد مقابل ثمربود سے کام لیتے ہوئے اس خطرے کو بھانپ لے جو اس کی گھات میں لگا ہوا ہے اور جس نے عالم اسلام کو بھی مسائل سے دوچار کر رکھا ہے۔ امام پہلے انسانی حقوق کی رعایت سے متعلق احکام الہی سے عثمان کے علم و آگاہی اور ظلم و ستم سے دوری کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ترجمہ، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے قضیوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ
علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ واضح ہے ان تعبیرات سے امام کا مقصد یہ نہیں کہ عثمان علم و آگاہی کے لحاظ سے امام کے برابر ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ عثمان واقع ہونے والے حوادث اور ظلم کی قباحت سے متعلق نیز رعایت حقوق بشر کے لزوم کی بابت ضروری علم میں آگاہی رکھتے ہیں۔ نہ صرف خلیفہ ثالث بلکہ عوام بھی اس قسم کے احکام سے واقف تھے۔ یہ مسئلہ بدیہات میں سے تھا، اور ابن ابی الحدید کے بقول صاحبان عقل تو اپنی جگہ بچے بھی اس معاملے میں صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے تھے۔ بنابراین یہ خیال کرنے والے سخت غلطی پر ہیں کہ مذکورہ جملے میں اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان علم و آگاہی کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کے برابر تھے۔ علی علیہ السلام رسول اکرم کے فرمان کے مطابق باب علم مدینۃ النبی تھے، باب علم مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ علی علیہ السلام وہ ہستی تھے کہ اسلامی روایات کے مطابق علم الکتاب مکمل طور پر انہی کے پاس تھا، اور عملی طور پر آپ ہر مشکل میں امت کے لیے ایک علمی پناہ گاہ تھے۔ بعض خلفاء خدا سے یہ دعا کرتے تھے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علی علیہ السلام ان کے مشکل کشا ہوں۔ اے اللہ مجھے ایسی مشکل کے لیے زندہ نہ رکھ جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب زندہ نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ امام اسلام میں عثمان کے ماضی کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا، جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ تم سالہا پیغمبر کے ساتھ رہے ہو اور اسلام اور اس کے احکام سے متعلق حقائق کو اس بزرگ ہستی سے سن چکے ہو، لہٰذا حقوق الناس، حق بیت المال اور معاشرتی عدالت سے متعلق اس قدر واضح مسائل تم پر ہرگز مخفی نہیں ہونے چاہیے۔ پھر آپ عثمان کے افکار پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک اور طریقہ استعمال فرماتے ہیں، یعنی ان کا ابوبکر اور خلیفہ ثانی سے موازنہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کام ہرگز نہیں کیے جو عثمان نے کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ترجمہ، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم رسول سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو انہیں حاصل نہ تھی۔ اس بات کے پیش نظر کہ لفظ وشیجہ کی اصل معنی درخت کے ریشہ یا وہ رسی ہے جو خرما کی چھال سے بنی ہوئی ہو، اور اس کا اطلاق قریبی رشتہ داروں پر بھی ہونے لگا۔ امام انہیں تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہاری پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری ہے، کیونکہ عثمان کی نسبت عبد مناف تک پہنچتی ہے جو پیغمبر کے نسبتاً قریبی جد ہیں۔ یہاں امام علیہ السلام عثمان کے افکار پر نفوذ پانے کے لیے مختلف وسائل سے استفادہ فرماتے ہیں تاکہ انہیں حق قبول کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ امام نے اس خطبے میں اپنے مخاطب کو قائل کرنے کے لیے نفسیات اور فصاحت و بلاغت کے تمام نکات سے استفادہ فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کہ خلیفہ ثالث حکومت اور اقتدار کے بھنور میں کچھ اس طرح پھنس چکے تھے کہ وہ مؤثر اور دردمندانہ گفتگو بھی ان کی نجات کے لیے کارگر ثابت نہ ہوئی۔ بہرحال خطبے کی اس عبارت کے آخر میں امام کی گفتگو اوج پر پہنچتی ہے اور آپ خلیفہ ثالث سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ترجمہ، کچھ اپنے دل میں اللہ کا بھی خوف کرو، خدا کی قسم اس لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ تمہیں کچھ نظر آ نہ سکتا ہو، اور نہ اس لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں علم نہ ہو، اور لا علمی کے کیا معنی، جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ الغرض امام خلیفہ ثالث کو براہ راست پر لوٹانے کے لیے
مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں تم اس کام کے حسن و قبیح سے واقع ہو، کبھی فرماتے ہیں تم نے سب کچھ پیغمبر اکرم سے سن رکھا ہے، اور کبھی فرماتے ہیں کم از کم خلیفہ اول اور دوم کی سیرت پر تو چلو، تم ان کی نسبت پیغمبر سے زیادہ نزدیک تر ہو، لہٰذا اپنے کام کے لیے زیادہ سزاوار ہو۔ پھر آخر کار فرماتے ہیں حق و عدالت کی راہ واضح اور روشن ہے، اور تمہاری آنکھیں بھی تو بینا، پھر کیوں بھٹکے جا رہے ہو اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ مگر افسوس کہ ان مخلصانہ اور خیر خواہانہ باتوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سود مند واقع نہ ہوئی، اور سر انجام وہی ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نکتہ: دوسروں میں نفوذ کا بہترین طریقہ، جب بظاہر کوئی بافہم شخص خطرناک کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کوئی آگاہ انسان اسے خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لے اور پھر اسے اس کے مثبت پہلوؤں کی یاد دلائے۔ مثلاً کہے تم تو تعلیم یافتہ ہو، تمہارا تعلق ایک باعزت خاندان سے ہے، لوگوں کے لیے تمہاری بڑی خدمات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں فرد مخاطب اپنے اندر احترام کا احساس کرتے ہوئے بولنے والے شخص پر اعتماد کرے گا اور اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر اس کا اسی کے مانند لوگوں سے موازنہ کرے تاکہ اس کی غیرت جاگ جائے۔ آخر میں اسے ان خطرات سے متعلق متنبہ کرے جو اس کے لیے درپیش ہیں۔ امام جو دنیا کے فصحاء و بلغاء کے معلم ہیں اور نفسیاتی اور تربیتی رازوں کے پیچ و خم سے خوب واقف ہیں، یہ تمام نکات خلیفہ ثالث کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ تم رسول خدا کے داماد ہو اور رشتہ داری کے حوالے سے بھی تم خلیفہ اول اور دوم کی نسبت آپ سے زیادہ نزدیک ہو۔ اسلام کے لیے تمہاری بہت سی خدمات ہیں، سال ہا سال پیغمبر گرامی کے ہمراہ رہے ہو، اور جو کچھ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں وہ ایسے مسائل نہیں جو کسی سے پوشیدہ ہوں۔ بات تمہاری حکومت کی طرف سے لوگوں پر ہونے والے مظالم، بیت المال کی لوٹ مار اور لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے، لیکن خلیفہ ثالث فاہیانہ خیالات اور اپنے چاپلوس حامیوں کے، جن کی اکثریت زمانہ جاہلیت کی باقیات میں سے تھی، کے ہاتھوں کچھ اس طرح اسیر ہو چکے تھے کہ اس شفیق اور مخلص ناصح کی نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 164 کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ، اور ختم ہو رہا ہے غَابَ فَأَجَلَهُ وُصُولُ أَمْرِكَ إِلَيْهِ، ترجمہ، اور پیج نمبر ہے 290۔ ترجمہ ہے خطبہ نمبر 164 کے دوسرے حصے کا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرور حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر اور ظالم وہ حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے، اور رسول سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کرے۔ میں نے رسول اکرم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی عذرخواہ، اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے، پھر اسے جہنم کے گہراؤں میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم اس امت کے وہ سربراہ نہ بنو کہ جسے قتل ہی ہونا ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک قتل اور خون ریزی کا دروازہ کھول دے گا، اس کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا اور اس میں فتنوں کو پھیلائے گا کہ وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے، اور وہ فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھائیں گے اور انہی میں تہوبالا ہوتے رہیں گے۔ تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے،
اور جب کہ تم سن رسیدہ بھی ہو گئے ہو اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ عثمان نے کہا، کیا آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مہلت دیں کہ میں ان کی حق طلبیوں سے عہدہ برا ہو سکوں؟ تو آپ نے فرمایا، جن چیزوں کا تعلق مدینہ سے ہے ان میں تو کوئی مہلت کی ضرورت نہیں، البتہ جو جگہ نگاہوں سے اوجھل اور دور ہیں ان کے لیے اتنی مہلت ہو سکتی ہے کہ تمہارا فرمان وہاں تک پہنچ جائے۔ شرح و تفسیر۔ عادل اور ظالم پیشواؤں کی نشانیاں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں، امام اس خطبے کے پہلے حصے میں خاص طور پر خلیفہ ثالث سے مخاطب تھے اور انہیں ضروری باتیں سمجھا رہے تھے تاکہ وہ اس خطرناک راستے کو چھوڑ دیں جس پر وہ چل پڑے تھے اور لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کو راضی کریں۔ لیکن اس حصے میں آپ عادل پیشواؤں کے لیے کلی اور عمومی ضوابط بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد گمراہ پیشواؤں کی صفات بیان فرماتے ہیں تاکہ اس طریقے سے خلیفہ کو درست راستے کی نشاندہی کریں۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرور حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کی بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں۔ امام پہلے اس اہم موضوع پر اپنی گفتگو کو مرکوز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برترین بندے وہ ہیں جو عادل ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ پیغمبر اکرم سے منقول روایت میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ساعت کی عدالت 60 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں راتیں نماز کی حالت میں اور دن روزے کی حالت میں گزارے جائیں۔ پھر آپ عادل امام کی خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ قرآن، وحی اور عقل سلیم کے طریق سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، پھر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، کیونکہ معاشرے کی تعمیری سرگرمیاں ایک عادل پیشوا کے اہم ترین فرائض میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی تیسری اور چوتھی خصوصیت معلوم سنتوں کو رائج کرنا اور مجہول بدعتوں کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ عادل امام کے پاس دقیق لائحات عمل ہونے چاہیے تاکہ نیک سنتیں اور بھلائی نہ جا سکیں، اور پاکیزگی، تقویٰ و آگاہی، نیک کاموں میں باہمی تعاون، نیز امر بمعروف اور نہی از منکر وغیرہ معاشرے میں نمایاں ہوں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ اس کے برعکس کبھی بدعتیں، خرافات اور اختلافات، نیز ہر وہ چیز جس کا پیغمبران الہی نے بڑی زحمتوں سے خاتمہ کیا ہے، دوبارہ رائج ہونے نہ پائیں۔ آپ خصوصی طور پر فرماتے ہیں، سنت اور بدعت میں سے ہر ایک کی خاص علامات ہیں۔ سنتوں کی نشانیوں میں سے معاشرے میں امن و امان قائم ہونا، صلاحیتوں کا پروان چڑھنا اور لوگوں کا معنوی امور کی طرف رجحان بڑھ جانا ہے۔ اس کے برعکس بدعتوں کی نشانیوں میں سے فتنہ و فساد، اختلافات، خرافات اور گناہوں کا رواج پانا ہے۔ ظالم پیشوا امام جائز کی خصوصیات بالکل امام عادل کے برعکس ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ وہ ایک طرف الہی سنتوں کو بھلا دیتا ہے اور دوسری طرف مٹائی گئی بدعتوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو پالیسی خلیفہ ثالث اور ان کے حامیوں نے حکومتی عہدیداروں اور بیت المال کی تقسیم کے بارے میں اپنا رکھی تھی، وہ انہی امام جائر کی خصوصیات پر منطبق تھیں۔ ظالم پیشوا، یہاں پہ اوپر تھا ظالم پیشوا یعنی امام جائر کی خصوصیات بالکل امام عادل کے برعکس ہیں۔ پھر اب آگے بڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، امام جائر کے مد مقابل خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدترین وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے اور رسول سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کرے۔ واضح ہے کہ جب
واضح ہے کہ جب معاشرے میں عدالت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو سنن الہی جو انسانی کی خیر و بلائی کی ضامن ہے زندہ ہو جائے گی، اور بدعتیں جو لوگوں کو فتنہ و فساد، ظلم و تباہی اور امتیازی سلوک کی طرف کھینچتی ہیں مٹ جائیں گی۔ جو پیشوا عدالت کے برخلاف کام کرے گا فطری طور پر وہ ظلم و فساد اور تباہ کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسا شخص خدا کی بدترین مخلوق میں سے ہے، کیونکہ ایسے شخص نہ صرف خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ امام اس گفتگو کے ضمن میں پیغمبر اکرم کی ایک سبق آموز حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا: میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ظالم پیشوا کو اس حالت میں پیش کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی عذر خواہی کرنے والا، پس اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جیسے چکی گھومتی ہے، اور پھر جہنم کی تہ میں جکڑا دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ ولا عازر کی تعبیر اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں اس کے ایسے لوگ تھے جو مشکلات میں اس کی مدد کیا کرتے تھے اور غلطیوں اور مظالم کے موقع پر اس کی طرف سے عذر خواہی کیا کرتے تھے، جبکہ وہ بھی ان کے تحفظ کے لیے بہت سی دولت خرچ کرتا تھا، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا۔ تن و تنہا عدالت الہی اس کے تحفظ تنہا عدالت الہی میں حاضر ہو جائیں گے، اور چونکہ ان کا سیاہ اعمال نامہ واضح و آشکار ہوگا لہٰذا جلدی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ جملہ فَيَفْدُرُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّاحِ وہ جہنم میں چکی کے پاٹ کی طرح گھومتا رہے گا۔ ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے تو جہنم کی آگ میں گھومنا زیادہ جلن کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا دوزخیوں کی توجہ کا مرکز بننے کے سبب بنتا ہے۔ پھر امام خلیفہ ثالث کے مستقبل سے متعلق ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور انہیں شدت کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم اس امت کے وہ سربراہ نہ بنو کہ جسے قتل ہی ہونا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک قتل و خون ریزی کا دروازہ کھول دے گا۔ اگرچہ امام نے اس قول کے قائل کا حوالہ نہیں دیا، لیکن واضح ہے کہ یہ قول رسول خدا کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی دقیق پیش گوئی ہے جو پیغمبر اکرم نے فرمائی تھی۔ خلیفہ ثالث کے دور حکومت میں ہونے والے ظلم و ستم کی کثرت ان کے قتل کا باعث بنی، اور اس کے بعد خون عثمان کے انتقام کے بہانے قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور جنگ و جدال کی نہ تھمنے والی آگ بھڑک اٹھی، جس کے آثار و نتائج ہم آج بھی مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ شاید یہ کلام اس حدیث کا مضمون ہے جو سنن ابن ابی داود میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، ترجمہ: میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ پیشواؤں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ جب ان پیشواؤں کی خاطر میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہ رکے گی۔ اس کے بعد امام کلام پیغمبر کی مزید شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اس امت کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا اور اس میں فتنوں کو پھیلائے گا، تو لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے، اور وہ فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھائیں گے اور انہی میں تہوبالا ہوتے رہیں گے۔ جملہ وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ پیشہ ور سیاستدان معاملات کو لوگوں کے لیے غلط سلط کر دیتے ہیں۔ ظاہراً وہ مقتول خلیفہ کی خواہی کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن حقیقت میں خلافت پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ ایسے لوگ حقائق کو لوگوں کے سامنے توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر دکھاتے ہیں۔ جملہ یا بس الفتن فیہا امت میں فتنوں کے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ بعد والے جملے نتیجہ گیری کا پہلو رکھتے ہیں۔ ایک طرف باطل سے حق کی پہچان
مشکل ہو جاتی ہے اور دوسری طرف لوگ فتنوں کے گرداب میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یموجون اور یرمجون میں فرق اس حوالے سے کہ اول الذکر لوگوں کے بڑے گروہ کے فتنوں میں مبتلا ہو جانے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا لفظ معاشرے میں حق و باطل کی جماعتوں کے آپس میں غلط ملت ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جن امور کے بارے میں پیغمبر اکرم نے اس روایت میں پیش گوئی فرمائی تھی اور جس کی امیر المومنین نے تصدیق کی تھی، وہ بلا کموکاست واقع ہو کر رہی۔ خلیفہ ثالث اور ان کے کارندوں نے زیادہ مظالم کے سبب لوگوں کو اپنے خلاف ورقلایا، جس کا نتیجہ خلیفہ ثالث کے قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کے بعد تباہ کار گروہ نیز بنی امیہ اور آل حرب اس حادثے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں اترے اور لوگوں میں اختلافات شدت پکڑ گئے۔ حق و باطل آپس میں غلط ملت ہو گئے اور مسلمانوں کے درمیان خون کی ندیاں بہنے لگیں، جس کے دردناک نتائج صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ خلیفہ ثالث کے خلاف لوگوں کی بغاوت اور ان کے قتل کے اسباب و علل سے متعلق اسی کتاب کی پہلی اور دوسری جلد میں کافی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد امام انحراف خلیفہ ثالث کے اہم ترین عامل یعنی بغیر کسی شرط و شروط کے مروان کے آگے تسلیم ہونا کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ انحراف خلیفہ کے اسی اہم عامل کی بنا پر انہیں اتنی رسوائیاں اور دشواریاں سہنی پڑیں۔ آپ فرماتے ہیں، تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ اور وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے، جبکہ تم سن رسیدہ بھی ہو گئے ہو اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ تواریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس وقت خلیفہ سوم کی عمر 82 سال تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مروان کا خلیفہ ثالث کی حکومت میں کلیدی کردار رہا ہے۔ معنی کے معاملات اس کی خواہش کے مطابق انجام پاتے تھے، یہاں تک کہ جب خلیفہ ثالث نے امام کی نصیحتوں کو سننے کے بعد لوگوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا تو مروان نے سخت مخالفت کی اور ان کی غلطیوں کی تلافی کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ در حقیقت اس نے لوگوں کے غم و غصے کو مزید بھڑکا دیا، جو خلیفہ ثالث کے قتل کا سبب بنا۔ بلکہ یہ کام پہلے سے طے شدہ تھا تاکہ عثمان کے بعد امیر شام یا خود خلافت پر قبضہ جمائے۔ جب مولا علی علیہ السلام کی گفتگو اس مقام پر پہنچی تو خلیفہ ثالث بہت متاثر ہوئے اور آپ سے عرض کی۔ عثمان نے کہا، کیا آپ ان لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مہلت دیں کہ میں ان کی حق تلفیوں سے عہدہ برا ہو سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تعلق مدینہ سے ہے ان میں تو کوئی مہلت کی ضرورت نہیں، البتہ جو جگہیں نگاہوں سے اوجھل اور دور ہیں ان کے لیے اتنی مہلت ہو سکتی ہے کہ تمہارا فرمان وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مواقع پر خصوصاً جبکہ حالات کشیدہ ہوں اور بڑے پیمانے پر ہنگاموں کا خدشہ ہو تو مہلت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ مہلت لینا معمولاً مقدمات کو مہیا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کو ان کے حقوق لوٹانے کے لیے کسی مقدمے اور تمہید کی ضرورت نہیں۔ جو حقوق اہل مدینہ سے متعلق ہے تو ان کے بارے میں فوراً حکم دیا جا سکتا ہے، ظالموں سے حقوق لے کر مظلوموں کے حوالے کر دیا جائے، اور جو کچھ دور دراز علاقوں سے مربوط ہے ان کی بابت کافی ہے کہ حکم صادر کرنے کے بعد ایک تیز رفتار قاصد روانہ کر دیا جائے۔ مذکورہ بیان ممکن ہے کہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ پیشہ ور سیاستدان جب بند گلی میں پھنس جاتے ہیں تو ذمہ داریوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے مد مقابل سے مہلت مانگتے ہیں، اس امید پر کہ اس مدت میں اس کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جائے یا شاید ایک کاری حملے سے مد مقابل کو میدان
چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ امام اپنے پرمغز جملے کے ذریعے اس نوعیت کے اقدام کا سدباب کرتے ہیں اور اور عثمان کو تسلیم ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ خلیفہ ثالث مولا کے اس کلام کے مقابلے میں تسلیم ہو گئے، لیکن یہ تقاضا کیا کہ مدینے کے معاملے میں انہیں صرف 3 مہلت دی جائے۔ امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اور آپ عثمان کے پاس سے نکل آئے اور جو لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں معاملے سے آگاہ کیا۔ جو قرارداد ان کے اور عثمان کے درمیان طے پایا تھا اس کے مطابق عثمان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی تاکہ پامال شدہ حقوق اپنے اصل مقام تک لوٹائے جائیں، اور جو حکام لوگوں کی نظروں میں منفور ہیں انہیں اپنے عہدوں سے فارغ کر دیا جائے۔ اس قرارداد میں ان سے مضبوط عہد لیا گیا اور مہاجرین و انصار کو گواہ قرار دیا گیا۔ تب لوگوں نے خلیفہ ثالث کا پیچھا چھوڑا اور اپنے کام کاج کے لیے نکل گئے، اس امید پر کہ جلد ان کے عہد و پیمان پر عمل کیا جائے گا۔ وہ اس سے بے خبر تھے کہ حکومت ان 3 دنوں میں کیا چاہتی ہے۔ در حقیقت حکومت یہ چاہتی تھی کہ مخالفین سے جنگ کی تیاری کی جائے، اسلحوں کا ذخیرہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے غلاموں کا ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو دیکھا کہ حالات جوں کہ توں ہیں۔ یہی امر سبب ہوا کہ لوگ خلیفہ ثالث کے خلاف شدید بغاوت کریں، اور ایک ایسی بغاوت کہ جس کی رودات طویل ہے اور جو خلیفہ ثالث کے قتل پر منتہی ہوئی۔ اس رودات کو معروف مورخ طبری نے اپنی معروف تاریخ میں نقل کیا ہے۔ قتل عثمان سے متعلق چند نکات۔ خلیفہ ثالث کے قتل اور اس سے پہلے اور بعد کے حوادث کے بارے میں بہت سے مطالب ہیں، جن میں سے اکثر کی طرف ہم متعدد خطبوں کی تفسیر کے ضمن میں اشارہ کر چکے ہیں۔ یہاں بھی ضروری ہے کہ ان میں سے چند نکات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ نمبر 1، اس میں کوئی شک نہیں کہ خلیفہ ثالث کا قتل ایک ناگوار حادثہ تھا، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم سے منقول روایت میں پیشگوئی ہو چکی تھی، یہ حادثہ مسلمانوں میں شدید اختلافات اور خون ریزیوں کا باعث بنا۔ گو اس حادثے کا بنیادی سبب خود خلیفہ ثالث اور ان کے احباب و یاران تھے، جنہوں نے اسلامی حکومت کے اصل چہرے کو مسخ کر کے اسلامی معاشرے میں امتیازی سلوک، ظلم و ستم اور فساد و بدعنوانیوں کو رواج دیا۔ نمبر 2، قابل توجہ ہے کہ یہ حادثہ مدینے میں اصحاب، جن میں انصار و مہاجر سبھی شامل ہیں، کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا، اور بہت کم لوگ خلیفہ ثالث کی مدد کے لیے پہنچے۔ گویا سبھی نے خاموشی سے ملی جلی اپنی رضائیت کے ذریعے عثمان کے خلاف لوگوں کی تحریکی حمایت کی تھی، بلکہ جو کچھ تاریخ طبری میں نقل ہوا ہے اس کے مطابق اصحاب رسول کے ایک گروہ نے ایک دوسرے کو خط لکھا کہ فی الحال دشمنوں سے جہاد کو ترک کر دو، کیونکہ جہاد مدینے میں ہے نہ روم کی سرزمین میں۔ کیونکہ اسلامی حکومت مظالم اور بدعنوانیوں کا شکار ہوئی ہے، اس کی اصلاح ہر چیز پر مقدم ہے۔ امیر المومنین وہ واحد شخص تھے جو خلیفہ ثالث کی مدد کے لیے اٹھے اور ان پر ہونے والے تشدد کا سدباب کیا۔ آپ نے اپنے فرزندوں کو خلیفہ کی حمایت کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ خلیفہ کے قتل عثمان کے نتیجے میں بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اگرچہ لوگوں کا ہنگامہ اس قدر شدید تھا کہ یہ حمایت بھی مؤثر واقع نہ ہو سکی۔ نمبر 3، امیر المومنین علیہ السلام نے مذکورہ خطبے میں لوگوں کے اعتراضات اور تحفظات کے شدت پکڑنے سے پہلے ہی خلیفہ سوم کو بہترین نصائح فرمائیں اور انہیں سختی سے خبردار کیا کہ جتنا ہو سکے جلد اس راہ کو چھوڑ دیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور کیے ہوئے وعدوں پر عمل کریں۔ لیکن انہوں نے یا تو از خود یا حامیوں کے مجبور کرنے پر ان مطالبات کو تسلیم نہ کیا کہ جو لوگوں کے حق میں تھے۔ بعض تاریخی
کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ثالث اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کی نسبت شدید تعصب کے سبب اس کام کے لیے تیار نہ تھے کہ ان سے متعلق اپنی غلطیوں کا صریحاً اعتراف کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی کی نصیحتوں کے بعد عرض کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ میں نے تو صلہ رحمی کی ہے۔ اگر میں نے بیت المال کے اموال اپنے رشتہ داروں کو بخش دیے ہیں تو یہ صلہ رحمی کی بنا پر ہے، اور ناداروں کو میں نے بے نیاز بنایا، بے پناہوں کو پناہ دی، اور اپنے لوگوں کو والی و حاکم کے عہدوں پر منصوب کیا جو خلیفہ دوم کے منتخب کردہ لوگوں کے مانند تھے۔ اس پر امام نے فرمایا، عمر اپنے والیوں پر اس طرح مسلط تھے کہ وہ کوئی خلاف ورزی کرتے تو انہیں بدترین سزا دیتے تھے، لیکن تم تو اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں بالکل کمزور اور ناتواں ہو اور ان کی خلاف ورزیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ عثمان اس واقعے کے بعد بالائے منبر گئے اور بڑے فخرانہ انداز میں لوگوں سے گفتگو کی۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اے لوگوں، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے اور اس امت کی آفت بدگوئی اور غیبت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں اور تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ جن کاموں کی بابت تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو وہی تم خلیفہ ثانی کے لیے پسندیدہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تمہیں زد و کوب کر دیتے، اپنی تند و تلخ باتوں کے ذریعے تمہیں مغلوب کر کے رکھتے تھے، اسی لیے تمہیں جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان پر کوئی اعتراض کرو۔ لیکن میں نے تمہارے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ روا رکھا اور تند مزاجی اور سختی سے باز رہا تو تم میرے خلاف جری ہو گئے۔ خدا کی قسم، میری بہت سے طاقتور حمایتی اور مددگار ہیں جو میرے ایک اشارے پر مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ تم ایسا کام نہ کرو جس سے میں ایسے اقدام کے لیے مجبور ہو جاؤں جو مجھے پسند نہیں۔ تم اپنی زبان بند رکھو اور اپنے حکام پر لعن طعن کرنے نیز ان کی عیب جوئی کرنے سے باز رہو۔ میں نے تمہارا کون سا حق پامال کیا؟ کیوں تم اس قدر شور مچا رہے ہو؟ اس موقع پر مروان اٹھا اور چلا کر کہنے لگا، اے لوگو، اگر چاہو تو ہم فیصلہ شمشیر کے سپرد کرتے ہیں، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ سن کر خلیفہ برہم ہوئے اور کہا، خاموش رہو، مجھے اپنے اصحاب سے بات کرنے دو۔ کیا میں نے تمہیں خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ اس پر مروان خاموش ہوا اور خلیفہ ثالث ممبر سے اتر آئے۔ یہ تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خلیفہ ثالث یا تو حالات سے بالکل ہی بے خبر تھے یا اپنے رشتہ داروں کی نسبت اس قدر گمان تھے کہ ان کے ظلم و ستم کو بھی عین عدالت جانتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پنجے میں اس طرح پھنسے ہوئے تھے کہ حوادث کے رخ کو موڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 164 ختم ہوتا ہے اور پیج نمبر ہے 300۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا